بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. اللہ رب العزت نے ماہ رمضان ہمیں عطا فرمایا، جس کا پہلا عشرہ بھی گزر گیا اور دوسرا عشرہ بھی اور تیسرا عشرہ بھی اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے. رمضان کا مہینہ اس نے تو قیامت تک آنا ہی آنا ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ رمضان ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو، تو رمضان کے مہینے آنا ہی آنا ہے. ہم جب بھی کوئی عبادت کریں اس کو زندگی کی آخری عبادت سمجھ کے کریں. نماز ہو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر اس کو پڑھیے. روزہ ہے تو زندگی کا آخری روزہ سمجھ کے رکھیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس میں خشوع اور خضوع اور عاجزی اور انکساری بہت زیادہ ہوگی. نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی میں کوئی نماز پڑھتا ہوں تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے اس کو پڑھتا ہوں. وہ مشہور واقعہ بھی ملتا ہے، میرے نبی نے پوچھا ابو بکر موت کو کتنا قریب سے دیکھتے ہو؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے رسول میں فجر پڑھتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ظہر پڑھنی نصیب ہونی ہے یا نہیں. پھر آپ نے اسی طرح حضرت عمر سے پوچھا عمر تم موت کو کتنا قریب سے دیکھتے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول میں ظہر پڑھتا ہوں تو پتہ نہیں عصر کی توفیق نصیب ہونی ہے یا نہیں. اسی طرح عثمان ابن عفان سے پوچھا، فرمایا حضور عصر پڑھتا ہوں تو پتہ نہیں نصیب ہونی ہے یا نہیں. ایسے ہی پھر حیدر کرار سے پوچھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تو سب نے یہی جواب دیا. تو کائنات کے امام فخر الرسول فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کتنی لمبی امیدیں ہیں، میں محمد تمہیں بتاؤں، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے صبح بھی کہا تھا کہ جب بھی میرے نبی کا نامی اسم گرامی آئے بخل نہ کیا کریں، فوراً ہماری زبان سے بے ساختہ نکلنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی تو وہ نام ہے جو میدان محشر میں ہمارے کام آئے گا، یہی وہ نام ہے جو نام کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اس لیے اس میں کبھی بخل نہ کیا کریں۔ حضور کا نامی اسم گرامی اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے، خدا کی قسم جہاں لکھا ہوا نظر آ جائے پڑھ کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ کانوں میں کہیں آواز پڑ جائے، کانوں میں کہیں آواز پڑ جائے آپ کے نامی اسم گرامی کی، تو دل تک روح تک جو ہے وہ تازگی اور نورانیت اور روحانیت جو ہے اور ایمان کو ایک لذت اور مٹھاس جو ہے وہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کہتے ہیں کہ ایک محفل میں اگر بارہا نبی علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ایک محفل میں ایک دفعہ تو حضور کے نامی اسم گرامی کے ساتھ درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ہر دفعہ پڑھتا ہے تو یہ بڑے کمال کی بات ہے، اس کے لیے بڑی سعادت کی جو ہے وہ بات ہے۔ تو نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اتنی لمبی امیدیں، فرمایا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں اور اسی طرح میری نماز جب اختتام ہو جاتی ہے میں اتحیات میں بیٹھتا ہوں اور پھر میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں دوسری طرف مجھے سلام پھیرنے کا موقع ملنا ہے یا نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کو خوبصورت بنائیں اور خوبصورت زندگی اعمال صالحہ سے بنے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس کا سورۃ الملک میں میرے اللہ نے اس کا تذکرہ بھی کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو تخلیق کیا تاکہ میں آزماؤں کہ کون میرے احکامات پر جو ہے وہ میرے احکام کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق ہی اس لیے کی ہے اور پھر ہر چیز کو میرے اللہ نے واضح کر دیا۔ اب دیکھیے میں نے کئی دفعہ کہا اسلام کسی کے اوپر جبر نہیں کرتا، اسلام کسی کے اوپر جبر نہیں کرتا، اسلام کی ایک خوبصورت تاریخ ہے اور پوری تاریخ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ پوری تاریخ میں آپ کو کہیں بھی ایک بات یا ایک واقعہ یا ایک دلیل بھی نہیں ملے گی کہ میرے نبی کے کسی ماننے والے نے، کسی صحابی نے، کسی مجاہد نے، کسی غازی نے، کسی سپہ سالار نے، کسی فوجی نے کسی کی گردن پہ تلوار رکھ کے یہ کہا ہو میں تیری گردن تن سے جدا کر دوں گا، اسلام کو قبول کر لے۔ اسلام روشن ہے اپنے دلائل کے ساتھ، اور لوگوں نے جو میرے نبی نے کہا، جو میرے نبی نے بیان کیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ عبداللہ ابن سلام وہ شخص ہے کہ جس کا باپ بھی عالم ہے، جس کا دادا بھی عالم ہے، جس کا پردادا بھی عالم ہے، اور وہ ایک درخت کے اوپر یوں بیٹھے ہوئے ہیں، درخت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جمع ہیں اور ان کے درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہے، وہ ارد گرد جمع ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں یار لوگ اتنی توجہ سے کس کی بات کو سن رہے ہیں، اتنی توجہ کے ساتھ لوگ کس کی بات کو سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں درخت سے یوں نیچے اترا کیونکہ میرے نبی وہ شخصیت ہے، تورات میں ان کا تذکرہ، زبور میں ان کا تذکرہ، انجیل
تفسیر میں جو ہے وہ ان کا تذکرہ سب اس کو اسی کے اوپر ایسے رکھ تو آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں ان میں میرے نبی کا تذکرہ جو ہے موجود ہے اور نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے تورات میں بھی رکھا اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم نے یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے پڑھی ہوئی تھی اور جو ہی وہ درخت سے نیچے اترے اور تھوڑا سا آگے بڑھے اور یہودیوں کے جو بڑے بڑے عالم تھے انہوں نے مشہور کر رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک کو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے اگرچہ مسلمان اس کو گناہ نہیں سمجھتے دن میں ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں ہمارے معاملات کی جو بنیاد ہے ہمارے کاروبار کی جو بنیاد ہے ہماری تجارت اور محنت اور مزدوری اور کاروبار کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر ہوتی ہے پھر ہم روتے ہیں یار اتنے پیسے کمائے نے پتہ ہی نہیں لگا کتنے ڈول گئے یار کوئی خیر و برکت ہی نہیں آئی مہنگائی کھا گئی ہمارے پیسوں کو اور جو ہے وہ خوشیاں ہمارے پیسوں کو کھا گئی دکھ ہمارے پیسوں کو کھا گئے نہیں میرے بھائیوں اصل میں وہ جو آمدن تھی جس میں میرے اللہ نے خیر و برکت کا وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو طیب نہیں رہنے دیا ہم نے اس کو حلال نہیں رہنے دیا ہم نے اس کو پاکیزہ نہیں رہنے دیا ہم نے اس کی بنیاد ہی جھوٹ کے اوپر رکھ دی شروع سے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور پھر جس چیز کی بنیاد میں جھوٹ آ جائے اس میں میرے بھائیوں کبھی خیر و برکت نہیں آ سکتی تو انہوں نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ مسلمانوں کا جو پیشوا ہے نعوذ باللہ من ذالک وہ جھوٹ بولتا ہے ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے اللہ کے سارے نبی معصوم ہوتے ہیں اللہ کے سارے نبی معصوم ہوتے ہیں اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ کسی نبی کے وجود کے قریب کوئی گناہ آ ہی نہیں سکتا اللہ گناہوں کو کہہ دیتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ جملہ کہا جب میری اور آپ کی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگی تو میرے نبی نے مختلف صحابہ سے مشورہ لیا تم کیا کہتے ہو ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول میری تو بیٹی ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں عمر تم کیا کہتے ہو تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے خوبصورت جملے کہے اور اماں جان فرمایا کرتی تھی مجھے اپنے بیٹے عمر کے اوپر بڑا فخر ہے اللہ میرے بیٹے کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے اور میری اماں جان نے وہ جو حجرہ عائشہ ہے جو جگہ میری اماں نے اپنے لیے رکھی تھی وہ اپنے بیٹے عمر کو دے دی اور فرمایا کہ میں اپنے اس بیٹے کے اوپر بڑی راضی ہوں میرے نبی نے پوچھا عمر تم کیا رائے دیتے ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے جب سے اسلام کو قبول کیا ہے آج کے قدموں میں آ کے بیٹھا ہوں زندگی کا بہت بڑا حصہ آپ کی غلامی میں آپ کی خدمت میں گزر گیا ہے مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے آپ کا وجود اتنا پاکیزہ ہے آپ کا وجود اتنا معطر ہے میں نے آپ کے وجود کے اوپر کبھی گندی مکھی بیٹھی ہوئی نہیں دیکھی جو اللہ نبی کے وجود کے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا حضرت عمر نے مسئلہ حل کر دیا فرمایا اللہ کے رسول جو اللہ اتنی احتیاط کرتا ہے آپ کے وجود کے اوپر گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ اللہ آپ کے بستر پر گندی عورت کو کیسے لے کے آئے کہ میرے اللہ نے سورۃ نور کی 18 آیات حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں جو ہے وہ اتار دی تو عبداللہ ابن سلام انہوں نے قریب آ کے وہ جو لوگ کھڑے تھے یوں لائن بنا کے انہوں نے آ کے میرے نبی کی باتوں کو سنا میرے نبی کیا کہہ رہے تھے
افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کیا کرو، اطعموا الطعام، ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، یتیموں کو کھانا کھلایا کرو، بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ اور نبی علیہ السلام یہ باتیں کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں آگے ہوا، میں نے حضور کے چہرہ انور کو دیکھا تو فوراً میری زبان سے نکلا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو تورات میں نے پڑھی ہے کہ جو آخر الزمان پیغمبر تشریف لائیں گے وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے لوگوں کو اس بات کا درس دیں گے۔ لوگوں اگر آپس میں محبت چاہتے ہو، آپ آپس میں الفت اور مودت چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے دل آپس میں جڑ جائیں، تمہارے دل آپس میں مل جائیں، تمہارے دلوں کی منافقت، تمہارے دلوں کا نفاق ختم ہو جائے، تو میرے نبی نے بہترین اس کا نسخہ بتایا، فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا، ایک دوسرے کے ساتھ سلام کیا کرو۔ لیکن ہم نے اس سلام کو شخصیت کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اگر کوئی بڑا بندہ سلام کرے گا تو پھر اٹھ کے جواب دیں گے، جھک کے جواب دیں گے، پورا توجہ کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ اگر کوئی بڑا بندہ، کوئی غریب آدمی سلام کرے تو منہ اس طرف ہوگا، دو انگلیاں کر دیں گے، یا آدھا ہاتھ اس طرف، اس میں سلام کا جواب تک بھی نہیں دیں گے، توجہ بھی نہیں اس کی طرف کرتے۔ میرے نبی کی عادت مبارکہ تھی جب آپ سے کوئی ہاتھ ملاتا، سلام کرتا، جب تک کوئی بندہ ہاتھ پھینکتا نہ میرے نبی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسے لوگوں نے تختوں کو نہیں چھوڑ دیا، ایسے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کر دیا، ایسے لوگوں نے اپنے وطنوں کو نہیں چھوڑا۔ وہ میرے نبی کے پاس آئے، انہوں نے میرے نبی کے کریمانہ اخلاق کو دیکھا۔ آپ جب بھی کسی کی بات سنتے، اگر کوئی چرواہا بھی ہوتا، اگر کوئی چرواہا بھی آپ سے بات کرتا، اللہ کی قسم بڑی توجہ کے ساتھ آپ اس کی بات کو سنتے تھے۔ اور صحابہ میں سے ہر بندہ یہ کہتا کہ یار حضور میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، حضور میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، حضور میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی غلام بات کرتا، آپ سے اگر کوئی چرواہا بات کرتا، تو اگر کوئی بادشاہ آپ سے بات کرتا، آپ ہر ایک کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ جو ہے اس کی بات کو سنتے تھے، اور جو بھی میرے نبی سے ملتا آپ کا ہی ہو کے رہ جاتا۔ اس کے دل میں میرے نبی کی محبت جو ہے وہ گھر کر جاتی تھی۔ اس لیے فرمایا دلوں کا نفاق اگر ختم کرنا ہے تو آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تحفوں کا لین دین کیا کرو، کسی کو کبھی کچھ ہدیہ دے دیا، جتنی آپ کی استطاعت ہے اتنا جو ہے وہ ہدیہ دے دیا، کسی کو خوشبو دے دی، کسی کو کپڑوں کا جوڑا لے کے دے دیا، کسی کو جو ہے وہ رومال لے کے دے دیا۔ ایسے ہی جو ہے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، دل میں ایک دوسرے کے لیے۔ ابھی یہ بھائی امین صاحب نے مجھے تحفہ دیا ہے، اب دیکھیے کیا ہے، یہ صرف اور صرف محبت دین کی وجہ سے ہے۔ اور ایسے ایک دوسرے کو محبت کے ساتھ تحفہ دینے اور لینے سے جو ہے وہ آپس میں دل جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں، آپس میں دل کا نفاق ختم ہو کے اللہ عداوتوں کو، اللہ قدورتوں کو پیار اور محبت میں جو ہے وہ تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش کرو سلام کو عام کرو، اور سلام یہ ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بھائی تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ دوسرے میں کیا کہنا ہے، وعلیکم السلام، بھائی تمہارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اور پورا جملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کتنے خوبصورت جملے ہیں۔ اور ہمارا تو اسلام جو دین ہے یہ رحمت ہی رحمت ہے، یہ تو خیر کا مجموعہ ہے، یہ تو اللہ کے قرب کا مجموعہ ہے۔ اب کسی بندے کو چھینک آئے تو کیا دعا پڑھتے ہیں جی، کیا پڑھتے ہیں؟ اب جس بندے نے سن لیا اس نے کیا پڑھنا ہے؟ اب دیکھیں یہ ایک کیسے دعاؤں کے دروازے ایک دوسرے کے لیے کھلے ہوئے ہیں،
اور ہم اس باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے وہ چند باتیں سنی جن کا تذکرہ تورات میں نے پڑھا تھا. آپ یہ باتیں لوگوں سے بیان کر کے آخر میں میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے سلام کو عام کیا, جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, اور پھر اس نے نماز کی پابندی کی, اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ مرنے کے بعد اللہ اسے بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا. جو سلام کو عام کرے گا, جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا, جو رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑ کے رکھے گا, رشتہ داریوں کو آپس میں جوڑ کے رکھے گا. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ 3 دن سے زیادہ, اگر مسلمان ہے, ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے, میرے نبی کی حدیث ہے, خدا کی قسم میری بات ہو دیوار پہ لگا دے, کوئی ناراضگی نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا جو میرا امتی 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض رہتا ہے, فرمایا اگر اسی دوران اس کو موت آ گئی تو وہ جہنم کا بادل بن جائے. یہ رمضان کا مہینہ یہ نرمی کے لیے آیا ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے, یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس دلانے کے لیے آیا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہم بھوکے رہتے ہیں, یہ بھوک اصل میں ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ بھوک کی شدت کیا ہوتی ہے, بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے. یہ رمضان بہت سارے پیغام لے کے جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے اور وہ رخصت ہو کے چلا جاتا ہے, لیکن ہم اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے. میں نے کئی دفعہ کہا ہماری زندگی میں کئی ایسے خوش قسمت لوگ ہیں, اگر وہ حساب کریں اپنی زندگی میں 100 دفعہ مہینہ آیا ہوگا, کئی ایسے ہوں گے 100 سے اوپر دفعہ آیا ہوگا, 80 دفعہ 70 دفعہ یہ مہینہ آیا ہوگا, لیکن کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور ان لوگوں کا کتنا شوق تھا. ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول پہلی امتوں کی عمریں بڑی زیادہ تھی, وہ جہاد بھی کیا کرتے تھے, اللہ کے رسول وہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے, وہ صدقہ خیرات بھی کیا کرتے تھے, لیکن آپ نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہے. اللہ کے رسول ہم تو اتنی عبادات نہیں کر پائیں گے. تو نبی علیہ السلام سے جب یہ بات پوچھی گئی تو پھر اللہ رب العزت نے اس امت کو لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی. یہ پہلے کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی. فرمایا ان کی 1000 مہینوں کی جو عبادت ہے, 1000 مہینوں کی عبادت, اور تمہارا اس رات کا چند لمحوں کا قیام جو ہوگا, چند لمحوں کا جو ذکر و اذکار ہوگا, چند لمحوں کے جو نوافل ہوں گے, چند لمحوں کی جو قرآن مجید کی تلاوت ہوگی, فرمایا وہ ان کے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ وزنی ہو جائے گی. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ مہینہ کیسے پیغام ہمارے لیے جو ہے وہ لے کے آیا. تو میرے بھائیوں یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو, جیسے میں نے گزشتہ جمعہ میں ان چند وظائف کا تذکرہ کیا تھا جو جنت میں لے جانے والے وظائف ہیں, اور ان وظائف کا تذکرہ کیا جو نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ دن میں 3 مرتبہ اتنے الفاظ کہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا کر دے, اللہ مجھے جنت نصیب فرما دے. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے, اب یہ مشکل کام ہے, آپ ہاتھ اٹھائیں نہ بھی اٹھائیں, اللہ جن کی کفیت کو جانتا ہے, آپ اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہا ہوں, اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہا ہوں, اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہا ہوں. ایسے ہی میرے نبی نے فرمایا جو بندہ یہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما, اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما, اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما, تو میں جنت حرکت میں آ جاتی ہے. جنت کہتی ہے اللہ اس بندے کو میرا ٹھکانہ بنا دے, اللہ میں بھی دعا مانگتی ہوں کہ اس بندے کو موت کے بعد میرے اندر داخل کر دینا. اور فرمایا جو بندہ
یہ کہتا ہے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، پھر جہنم بھی کہتی ہے اللہ میرے شعلوں سے، میری تپش سے، میرے عذاب سے اس بندے کو محفوظ فرما۔ میرے نبی نے فرمایا جب یہ جنت دعا کرتی ہے تو جنت کی دعا بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں اور جہنم کی دعا کو بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ جیسے میرے نبی نے فرمایا جو بندہ روزہ دار ہوتا ہے، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، یہ روزہ ایک ڈھال ہے، یہ روزہ بندے کو جہنم کے کنارے تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کے، ساری زندگی اس کے بدلے میں روزے رکھتا رہے، اس کے اجر و ثواب کو وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بیماری ایک علیحدہ ایشو ہے، سفر ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دینا یہ کون سی جو ہے وہ ایک اچھی عادت ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ روزہ ڈھال ہے کہ بندے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جو بچیاں ہیں اللہ کسی کو بیٹیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ بڑا ہی سنگ دل ہے، بیٹے کی مبارکباد بڑی خوشی سے، واہ جی واہ اللہ نے بیٹا دیتا، سارے فون کر کے اعلان کیے جا رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، اور جب بیٹی ہو گئی چہرہ سیاہ پڑ گیا، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے کہ جب بیٹیاں ہوتی تھی چہرے سیاہ پڑ جاتے تھے۔ میں یقین جانیے کہ بات دل سے کہہ رہا ہوں، جن گھروں میں صرف بیٹے ہوتے ہیں بیٹیاں نہیں نہ ہوتی، ان گھروں کی رونق نہیں ہوتی، ان گھروں کی رونق نہیں ہوتی۔ وہ صحیح معنوں باقی دین میرے اللہ کی ہے، میرے اللہ کی دین ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہا کرو۔ کتنے اللہ کے ایسے پیغمبر گزرے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ نے کوئی بیٹا ہی نہیں دیا، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود میرے نبی کا عظیم المرتبہ صحابی ہے، لیکن اللہ نے کوئی بیٹا نہیں دیا۔ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا جس کو، جیسے میرے نبی نے فرمایا نا روزہ ڈھال ہے، یہ تمہیں جہنم کے کنارے تک نہیں پہنچنے دے گا۔ ایسے جب بیٹیاں ہوتی ہیں خوشی کا اظہار کیا کرو، مبارکباد بھی خوشی سے وصول کیا کرو، اللہ نے دیا تو مٹھائیاں بھی بانٹا کرو، اور اس کے اوپر راضی رہا کرو کہ اللہ نے جو میرے لیے انتخاب کیا ہے وہ بہتر میرے اللہ نے میرے لیے انتخاب کیا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے نہ ہو جیسے زمانے جاہلیت، آج بھی وہ مسجد عائشہ کی مسجد، اللہ مجھے آپ کو بارہا بیت اللہ کا طواف نصیب فرمائے، نبی علیہ السلام کے روضہ کی اللہ بار بار زیارت نصیب فرمائے، مسجد نبوی میں اللہ بارہا نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہاں جہاں سے مسجد عائشہ کی وہ بسیں لگی ہوتی ہے، وہاں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا قبرستان ہے جو ان لوگوں نے نشاندہی کی ہوئی ہے۔ یقین جانیے وہ قیامت کا منظر پیش کرتا ہے کہ جہاں پہ ان معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا جو دنیا میں پیدا ہوتی تھی، اور ان کو بوجھ سمجھ کے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا اس لیے تو میرے نبی نے ایسے جملہ تو نہیں نہ کہہ دیا، فرمایا لوگوں سن لو، یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے نبی نے کیسے کہہ دیا؟ اس لیے بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ یہ میرے بھائیوں جہنم کے آگے جیسے روزہ ڈھال بن جائے گا، ایسے یہ بیٹیاں بھی آگے ڈھال بن جائے گی۔ اللہ میرے والدین کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یوں آگے کھڑی ہوگی۔ فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا یوں صحابہ کے سامنے میرے نبی نے اپنی دو انگلیوں کو جوڑا، میری طرف دیکھیں، یہ دو انگلیوں کو جوڑا۔ اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے، اور میں اللہ کے رسول میں نے آج ماں کو دیکھا، بڑی بے قراری کی حالت میں میں نے اس ماں کو دیکھا، اور اس کی زبان یوں تالو کے ساتھ لگ رہی تھی۔
یعنی وہ بھوک سے بڑی نڈھال تھی، وہ بھوک سے اس نے مجھ سے سوال کیا، اس نے مجھ سے سوال کیا اللہ کے رسول میرے پاس صرف 2 کھجوریں تھیں، میں نے وہ 2 کھجوریں اس ماں کی ہتھیلی پہ رکھ دی۔ اللہ کے رسول میں نے کیا دیکھا، یہ ماں ہے بھوک برداشت کر لیتی ہے، یہ ماں ہے جو تمہارے پیشاب پہ سو جایا کرتی ہے۔ آگے سے اب بیٹی اٹھ کے کہے ماں تینوں تے پتے کو نہیں کسے گلدا۔ ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا ہمارے گھروں کا جو کلچر ہے وہ ایک ڈراموں کے اوپر چل رہا ہے۔ جو ڈرامے ہم دیکھتے ہیں نہیں یار وہ ڈرامہ بڑا فیملی والا ہے، یار وہ بڑا اچھا ہے، بڑے اس کے اچھے اثرات ہیں جو ہم دیکھتے ہیں نا ڈراموں میں، وہی کلچر ہمارے گھر میں داخل ہو رہا ہے۔ اب کیا ہے، بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے بکواس نہ کر، چپ کر دے۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ جنت کو دور کیا جا رہا ہے، یہ اپنی جنت کو دور کیا جا رہا ہے۔ فرمایا حضور میں نے اس کے ہاتھوں پہ 2 کھجوریں رکھی، میں نے اس ماں کو دیکھا وہ خود بڑی بھوک سے نڈھال تھی، لیکن اس نے 1 کھجور کا دانہ ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، دوسری بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ اللہ کے رسول بھی وہ دونوں کی انگلیاں پکڑ کے یوں چل پڑی۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ رب العزت نے ان دونوں بیٹیوں کی حفاظت کی وجہ سے اس ماں کا ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 1 دی یا اس سے بھی زیادہ دی، فرمایا اس نے اس کی صحیح بہترین تربیت کی، پھر آگے ان کی شادیاں کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جنت میں میرا پڑوسی بن کے آئے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے کہ میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رضا کے اوپر راضی رہا کرو۔ بیویوں کو طلاق یا بیویوں کو تانے اس لیے نہ دیا کرو کہ تیرے ہم سے بیٹیاں ہوتی ہیں بھئی یہ اس کا اختیار ہے۔ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف، اللہ کا قرآن کہتا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ پہلے تعارف کرواتے ہیں، لوگوں سن لو میں ساری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، زمین و آسمان کے خزانے میری قبضہ قدرت میں ہیں، میں جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں، میں چاہوں تو بیٹیاں دے دوں، میں چاہوں تو بیٹے دے دوں، میں چاہوں تو دونوں ملا کے دے دوں، اور میں چاہوں تو اولاد کے دروازے بند کر دوں۔ میری دل سے دعا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جتنے لوگ بے اولاد ہیں اللہ سب کو ایک اولاد نصیب فرمائے، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرمائے، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں اللہ اپنی رحمت سے انہیں بیٹے عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں یہ ڈھال ہے کہ بیٹیاں جہنم سے بچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایسے ہی میرے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ، جو میاں بیوی، جو ماں باپ اللہ نے ان کو بچے دیے، وہ بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور پھر وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بچے بھی اپنے والدین کو جہنم کے کنارے پہ بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ بات دوسری طرف چلی گئی، میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے۔ فرمایا قرآن حکیم میں کہ جنتی لوگ فی جنات یتساءلون، جب جنتی لوگ ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، ان کے متعلق جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور پھر وہاں لوگ دیکھیں گے کہ یار یہ بڑے قد ابر لوگ، بڑے حسب اور نسب والے لوگ، بڑے پنچایت پہ فیصلے کرنے والے لوگ، یہ تو ہمارے محلے کا بڑا چودھری، بڑا دانا، بڑا زیرک آدمی تھا، آج یہ جہنم کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ پھر جنتی اس سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کریں گے علی المجرمین ما سلککم فی سقر، تمہارا جرم کیا ہے؟ تم آج جہنم کا والد کیوں بن رہے ہو؟ اٹھائیے 29واں پارہ سورۃ المدثر ہے، میرے اللہ نے اس میں پیغام دیا۔ وہ جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین،
کہ قرآن مجید میں اس بات کے اوپر نص ہے، یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے، یہ خواتین کے لیے پیغام ہے، یہ بوڑھوں کے لیے پیغام ہے، یہ جو ہے وہ ان بچوں کے لیے پیغام ہے جو بلوغت تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں، یہ سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، جوانوں کے لیے، سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، یار دنیا میں اللہ نے عقل بھی دی تھی، دنیا میں اللہ نے بنیادی علم بھی دے رکھا تھا، دنیا میں اللہ نے بڑی نعمتوں کے، رحمتوں کے دروازے بھی کھول رکھے تھے، ہمیں دنیا میں اپنی دکان پسند تھی، ہمیں دنیا میں بازار پسند تھا، ہمیں دنیا میں اپنی فیکٹریاں پسند تھی، ہمیں دنیا میں اپنی خوشیاں پسند تھی۔ قالوا لم نکن من المصلین، ہمیں نماز والا نماز کی طرف بلاتا تھا، الصلاۃ خیر من النوم کا نغمہ ہمارے کانوں میں پڑتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہم ان چیزوں کو سنتے بھی تھے، لیکن ہم بعض دفعہ ہمیں کوئی کہتا نا یار محنت مزدوری کر، اسلام نے منع نہیں کیا تو نماز پڑھ، آگے سے نئی منطق لوگ چلاتے ہیں، اپنی طرف سے دلیلیں دیتے ہیں، یار نماز بھی عبادت ہے، لیکن رشتے حلال کمانا یہ نماز سے بھی بڑی عبادت ہے، یہ منطق ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے بہت اچھا کام ہے، آپ رشتے حلال کما رہے ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں، آپ مزدوری کر رہے ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ آپ کیسے اللہ کے دوست ہیں؟ آپ کیسے اللہ کے محبوب ہیں؟ آپ چند دقیقوں کے لیے نماز کو قربان کر رہے ہیں، آپ جو محنت کر رہے ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا نا، فرمایا کہ میرے نبی آپ اعلان کر دیجئے جو محنت کرنے والا ہے، جو رزق حلال کمانے والا ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ کیسی دوستی ہے کہ آپ نماز کے قریب ہی نہیں آ رہے، یا ہمارے گھروں میں ذاتی رنجشیں بن جاتی ہیں، تھوڑی بہت ناراضگی ہو جاتی ہے، بیوی سے ناراض نماز کو چھوڑ دیا، اولاد سے ناراض نماز کو چھوڑ دیا، ہمارے اوپر تھوڑی سی کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مقدمہ بن گیا، ہم نماز کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں نہیں پڑھتا۔ میں وہ لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا لم نکن من المصلین، ہمارا جرم یہ ہے، ہمارا قصور یہ تھا، ہم دنیا میں نماز کی پابندی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، میرے کتنے بھائی ان کے چہرے نظر آ رہے ہیں وہ صرف رمضان میں نماز پڑھتے ہیں۔ بڑا اچھا کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، لیکن میرے بھائیوں کیا جو باقی 11 مہینے ہوتے ہیں ہم بھوکے سو جاتے ہیں، ہم ننگے گھومتے ہیں؟ کیا ہمیں باقی 11 مہینوں میں لباس نہیں ملتا؟ کیا موسم کے مطابق غذائیں نہیں ملتی؟ بارش کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ کی رحمتیں نہیں آتی؟ غیر رمضان میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ نوجوان ایک گلی کے چوراہے پہ کھڑا ہے، نماز کے لیے نہیں آ رہا، پورا آدمی گھر میں بیٹھ کے وقت کو ضائع کر رہا ہے، حالانکہ جب بندہ پورا ہو جاتا ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اب اس کی داڑھی میں سفید بال آ گئے ہیں، اس کے سر میں سفید بال آ گئے ہیں، میں اللہ اس کا حیا کر رہا ہوں، تم بھی اس کا حیا کرو۔ تو فرمایا قالوا لم نکن من المصلین، وہ اپنا جرم بیان کریں گے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے نماز کی جو ہے وہ پابندی نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے آج جو ہے وہ ہم جہنم کا والد بن رہے ہیں۔ میرے اللہ نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے غیب کے ساتھ، ویقیمون الصلاۃ، اور میرے اللہ نے ایمان والوں کی صفتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اور ایمان والے اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کیا۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، مومن تو وہ ہے جو اپنے مال کے ذرے ذرے کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ 2 لاکھ بن رہی ہے 10,000 روپیہ زکوٰۃ دے دیا، یہ نہیں ہے نمازیں 5 فرض ہیں بس فجر پڑھ کے گزارا کر لیا یا عشاء پڑھ کے گزارا کر لیا، نہیں، فرمایا وہ بڑی پابندی کے ساتھ نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، زکوٰۃ کا ایک ایک ٹکے کا حساب کر کے ناپ
تول کے پوری کی پوری زکات ادا کرتے ہیں. اور بندے کے علم بھی ہے بندے کہ آپ کسی کو نہیں بتاتے. میں یار کسی کو بتاؤں گا میرے گھر میں اتنا سونا ہے, میرا اتنا بینک بیلنس ہے, تو میں کسی کو بتاؤں گا حالات ایسے ہیں, یہ نہ ہو کوئی میرے گھر میں ڈاکہ ہی نہ مار دے. آپ نہ یار کسی کو بتائیں, لیکن آپ کے پاس بنیادی علم تو ہے. آپ کو علم تو ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ 7.5 تولے زیور موجود ہے, میرے پاس 52 تولے چاندی کی رقم موجود ہے, میرے پاس اتنا مال ہے, اس کے اوپر سال گزر گیا ہے, میرے اوپر ایسے زکات فرض ہے جیسے ظہر کی نماز فرض ہے, میرے اوپر زکات ایسے فرض ہے جیسے میرے اوپر جمعہ فرض ہے. اور میرے اللہ نے کتنی سہولت رکھ دی, دن میں 5 نمازیں ہیں. دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں. یہ کتنی میرے نبی کو ملی تھی؟ بولیے گا کتنی ملی تھی؟ 50 نمازیں میرے نبی کو ملی تھی تحفہ میں, اور یہ کم ہوتی ہوتی 5 رہ گئی. لیکن میرے اللہ نے نبی مہربان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوبصورت مہمان نوازی کی. کہا میرے پیغمبر آپ میرے مہمان بن کے آئے ہیں, میں آپ کی امت کو بھی اعلیٰ سمجھتا ہوں, میں نے اس کو بہترین امت بنایا ہے. آپ میرے مہمان بن کے آئے ہیں, آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی, میں اللہ انہیں 50 کا ثواب عطا کروں. 50 کا ثواب مل رہا ہے. اور زکات اللہ اکبر کبیرہ, یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, اٹھائیے سورۃ التوبہ. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. آپ نے کبھی تانبا پگھلتا ہوا دیکھا؟ جیسے وہ تانبا پگھلتا ہے, سلور پگھلتا ہے, لوہا پگھلتا ہے, وہ پانی کی طرح ہو جاتا ہے. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے فرشتے ایسی چیزیں لے کے بندے کے سامنے آ جائیں گے, اور پھر ان کے چہروں کو داغا جائے گا, ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا, اور وہ کہیں گے ہمارے ساتھ یہ کیوں زیادتی ہو رہی ہے. جیسے میرے نبی نے فرمایا ایک سانپ, گنجا سانپ جو ہے کبھی بندے کے گلے میں آ جائے گا, کبھی اس کی آنکھوں کے اوپر وار کرے گا, کبھی اس کی زبان کے اوپر وار کرے گا, اور کبھی اس کے جسم کو یوں اپنی لپیٹ میں لے کے اپنے منہ سے آگ نکالے گا, اس کو ڈنگ مارے گا, اور وہ کہے گا حاجی صاحب کتنے بھاج رہے ہو گئے, چودھری صاحب کتنے بھاج رہے ہو, سرمایہ دار کہاں بھاگ رہا ہے, میں تو تیرا اپنا مال ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ دنیا دار العمل ہے, آخرت دار الجزا ہے. یہ دنیا دار العمل ہے, آخرت دار الجزا ہے. 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں, ان کو اپنے وقت پہ پڑھا کرو. اور اسی طرح یہ زکات فرض ہے, یہ سال میں 1 دفعہ فرض ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا, بعض دفعہ ہماری زکات 10,000 بن رہی ہوتی ہے. اگر ہم سال کا حساب لگائیں تو ہمارے جو صدقہ خیرات ہوتے ہیں, جو نفلی صدقات ہوتے ہیں, وہ ہم اگر سال کا حساب لگائیں تو وہ ہمارے 15-20 ہزار سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. لیکن جو فرض تھا, جو نماز کی طرح زکات فرض تھی, وہ زکات ادا نہیں تھا. اب دیکھیے قربانی میں کتنے مہنگے سے مہنگا جانور خریدتے ہیں, مہنگے سے مہنگا جانور, بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی بندہ دمبا خرید لیتا ہے, اس دمبے کی قربانی کو بھی میرا اللہ قبول کر لیتا ہے. اگر کوئی گائے کے 7 حصوں میں شریک ہو جاتا ہے, اللہ اس کو بھی اس کی قربانی کے مطابق ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اب کیا ہے, ان کاموں میں ہم کتنا بڑھ چڑھ کر آگے نکل جاتے ہیں. اب یہ زکات فرض ہے, اس کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں کرتے. بعض ہمارے مزدور بھائی, ان کے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا ہے, سنبھال کے رکھا ہوتا ہے, کوئی جب جوڑ رکھی ہوتی ہے, ان کے اوپر بھی سال گزر جاتا ہے, وہ بھی زکات ادا نہیں کرتے. یہ دین اسلام کا قانون تاجر کے لیے بھی ہے, مزدور کے لیے بھی ہے, ایک عالم کے لیے بھی ہے, ایک پیر کے لیے بھی ہے, ایک مرید کے لیے بھی ہے, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول
اللہ پڑھ لیا اس کے اوپر یہ سارے کے سارے قانون نافذ ہو جاتے ہیں. اس لیے تو کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو اس لیے میرے بھائیوں ہم نے اس قبر پہ جانا ہے، ہم نے اس مٹی میں جانا ہے. پتہ نہیں ہماری اولادوں نے ہماری قبر پہ آنا ہے یا نہیں، پتہ نہیں ہماری قبر کے نام و نشان بھی مٹ جائیں گے. تو ہم کیوں اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کریں؟ ہم کیوں اس مال کو اپنے لیے سام بنائیں؟ خدارا ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جائیے. خدارا ابھی بھی وقت ہے، سیدھے راستے پہ آ جائیے. اپنے مال کا پورا حساب کر کے. بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے شاید یار یہ مولوی مسئلے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں زکات دیں. اللہ کی قسم ایک پائی بھی نہ دو ہمیں، ایک پائی بھی نہ آپ دیں میرے جامعہ کو، لیکن آپ اپنی قبر کو تو روشن کریں. اللہ کے بندو اپنے رشتہ داروں کو دے دیں، اپنے محلے میں کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی کی بیٹی کی شادی کے اوپر لگا دیں. آپ اپنی قبر کو روشن کریں، ہماری طرف نہ دیکھیں. پتہ نہیں یہ مولوی اس لیے بیان کر رہا ہے. ہم کسی کو جب لوگ ہمیں پتہ لوگ باتیں کرتے ہیں، ہم کسی کو ترغیب دیتے چلتے کی لوگ باتیں کرتے ہیں یار انہوں نے یہی کام بٹیا ہو رہے ہیں کام بھی ہو. اللہ کے بندو ہم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے. 2005 سے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی رحمت سے میں نے سنگ بنیاد رکھا. کتنے سال ہو گئے ہیں اور سب لوگ مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، قدر کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہیں. میں بھی آپ لوگوں سے بے پناہ محبت کرتا ہوں. ایمان کا رشتہ بڑا مضبوط ہے اور یقین جانیے ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 2005 سے لے کر آج تک کسی بندے سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی سوال کیا، کبھی کپڑے کا سوال کیا ہو، جوتے کا سوال کیا ہو. ایک پائی کا بھی کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ قاری صاحب نے اتنے سالوں میں اپنی ذات کے لیے کسی سے ایک پائی کا بھی سوال کیا ہو. حالات جیسے بھی رہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار دیا اور جتنے چند دن جو باقی ہے وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے وہ دن بھی گزر جائیں گے. لیکن اپنی ذات کے لیے عزت کے نفس مجروح ہوتا ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں میں جب اپیل کرتا ہوں تو یقین جانیے میری آنکھیں جھک جاتی ہیں، لیکن میں پھر دیکھتا ہوں آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر بچھا رہے ہیں. صحابہ تعاون کرو، مسجد نبوی کی توسیع کرنی ہے، مسجد نبوی کے نمازی زیادہ ہو گئے ہیں، اس کے لیے اس کو جو ہے وہ مسجد نبوی کو وسیع کرنا ہے. صحابہ ضرورت ہے، جو لوگوں کو صاف پانی مہیا کرنا ہے. صحابہ جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. میرے نبی اپنی چادر مبارک بچھا رہے ہیں اور میرے نبی اپیل کر رہے ہیں. جب اس منظر کو دیکھتا ہوں تو پھر میں اپنے نبی کی تعلیمات میں عمل کرتے ہوئے آپ کو اس بات کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہوں. میں کل بھی حساب کر رہا تھا کہ گزشتہ رمضان سے لے کے اس رمضان تک 15 رمضان تک 22 لاکھ روپے خرچہ آیا ہے مجھ سے. اور یقین جانیے پتہ بھی نہیں چلا، سال گزر بھی گیا اور حساب کتاب میں کہیں 500 لکھا ہوا ہے، کہیں 1000 لکھا ہوا ہے. یہ ایسے ہی نظام چلتا ہے. کوئی بھائی جمعے کے بعد ملا، کسی نے 1000 دے دیا، کسی نے 500 دے دیا، کسی نے کسی دالوں کے لیے دے دیا، کسی نے گھی کے لیے دے دیا. وہی پیسہ جو ہے ایسے ہی جو ہے وہ. اور پھر آپ نے آخر میں حساب کیا تقریباً 4 لاکھ قرض بھی تھا مدرسے کے اوپر. ظاہری بات ہے مہنگائی سے اگر آپ لوگ متاثر ہوئے ہیں تو یہ مدارس دینیہ بھی متاثر ہوئے. 3 وقت کا کھانا بنتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ گیس کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، اخراجات ہیں، اب پنکھے چل رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کے اخراجات ہیں. کوئی کمیٹی نہیں، کوئی انتظامیہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے دیانتداری کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اور اللہ کی رحمت سے یہ میرے اکیلے کے لیے نہیں ہے، یہ جتنے میرے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کی قسم یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے. اور انشاءاللہ اس کی ایک ایک اینٹ، اس کا ایک ایک روپیہ یہ ہماری قبروں کو روشن کر دے گا، ہمیں پل صراط سے گزار دے گا. یہاں سے جو ہے وہ ابھی جو میرا بچہ، میرا روحانی بیٹا جو ہے یہاں پہ نماز کی امامت کروائے گا. یہی ہماری تجارت ہے، یہی ہماری تجارت ہے. ہم اللہ کی رحمت سے جب دنیا سے جائیں گے
مطمئن ہو کے جائیں گے. یہ قرآن پڑھیں گے ہماری قبریں روشن ہوگی. میں قرآن جب پڑھتا تھا حفظ کرتا تھا وہاں لوگ ہمارے اوپر پیسے لگاتے تھے, ہماری ضروریات کا خیال رکھتے تھے. آج میں جو بیان کر رہا ہوں وہ دنیا سے چلے گئے, اللہ کی قسم ان کی قبروں کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستے ہیں اور ہم بھی چلے جائیں گے. یہ میرا بچہ جو روحانی بیٹا ہے, یہی سے اس نے ابتدا کی, یہی سے اس نے قرآن مجید حفظ کیا. اور گزشتہ جمعہ میں قاری حمزہ صاحب نے بھی تفصیل بتائی تھی. یہ میرے روحانی بیٹے ہیں اور یہ آپ لوگ تعاون کرتے ہیں تو یہ پروان چڑھتے ہیں. آپ پانی دیتے ہیں تو یہ بوٹے جو ہے وہ پھل دیتے ہیں. آپ پانی دیتے ہیں تو یہ بوٹے پروان چڑھتے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے لوگ ان درختوں کی چھاؤں میں بیٹھیں گے اور یہ انشاءاللہ اچھے عالم دین بن کے دین کی جو ہے وہ خدمت کریں گے. یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یہ خوبصورت تجارت ہے. قرآن والوں پہ خرچ کیا کرو, اہل مدارس کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیا کرو. یہ بڑی خوبصورت جو ہے وہ تجارت ہے. اس لیے میرے بھائیوں نماز کی پابندی کیجئے. نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی, وگرنہ قالوا لم نکن من المصلین, جو نماز نہیں پڑھتے, فرمایا نماز نہیں پڑھنے والے جو ہے, نماز کا انکار کرنے والے جہنم میں چلے جائیں گے. اور پھر دوسرا وہ اپنا جرم بیان کریں گے, یار اللہ نے ہمیں بڑا دیا تھا, اللہ نے ہمیں بڑا دیا تھا, ہم کسی غریب کے اوپر خرچ نہیں کیا کرتے, ہمارے کھانے ضائع ہو جاتے تھے, نالیوں میں, باسکٹوں میں, روڑیوں پہ چلے جاتے تھے, دل نہیں کرتا تھا کسی کو دینے کے لیے. جب سالن خراب ہو جاتا, جب کپڑا پہننے کا قابل نہیں ہوتا تھا, جب بستر پھٹ جاتا تھا, وہ پھر کسی غریب کے حوالے کر دیتے تھے. جس چیز کو ہم پسند نہیں کرتے وہ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے. اور ہمارے کھانے دسترخوان وافر مقدار میں کھانے موجود ہوتے تھے, ہم کسی غریب کا خیال نہیں رکھتے تھے. حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا. میں واقعہ پڑھ رہا تھا, میاں بیوی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, توجہ کے ساتھ میری بات سنیے گا. میاں بیوی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سائل نے دستک دی, سائل نے دستک دی, ایک سوالی آیا, کشکول گلے میں ہے. بیوی نے روٹی اٹھائی اور روٹی اٹھا کے باہر کی طرف جا رہی ہے. اس کے خاوند نے یوں پکڑ لیا, کہاں جا رہی ہو؟ آپ باہر سوالی آیا ہے, بھوکا آیا ہے. اس نے اللہ کے نام کے اوپر ایک روٹی کا سوال کیا, اللہ کے نام کے اوپر اس نے ایک روٹی کا سوال کیا. میں کہا اتھے بیٹھ جا, بیٹی تو ہے حتم تائی دی بیٹی آگے, ادھر بیٹھ جا, اس کے لیے میں کماتا ہوں, اس کے لیے میں کماتا ہوں. وہ دروازے پہ گئی, اس نے اس کو دیکھا, کہا کہ بھائی بابا معاف کر. وہ چلا گیا. اب یہ جو بندہ تھا جس نے روٹی نہیں اس کو دینے دی, بڑا کاروبار تھا, بڑے کھیت کھلیان تھے, رزق کے ڈیرے تھے اس کے گھر میں. اب دن بدلنا شروع ہو گئے, نقصان ہو گیا, کاروبار ڈوب گیا. خدا کی قسم ایک پانی کی گھونٹ کو ترس گیا وہ بندہ. اس نے اپنی بیوی کو کہا میں اپنا پیٹ بھی نہیں پال سکتا, تیرا کیسے پالوں گا, جا میں تجھے طلاق دے کے تجھے فارغ کر رہا ہوں, تو عدت گزار کے کسی اور کے ساتھ نکاح کر لینا. اس اللہ کی بندی نے کہا کہ نہیں, میں نے زندگی کے خوشحال دن بھی تیرے ساتھ گزارے ہیں اور زندگی کے مشکل حالات بھی تیرے ساتھ گزاروں گی. اس نے کہا نہیں, میں تجھے طلاق دے رہا ہوں, تو چلی جا. اب اس نے عدت گزار کے کسی اور بندے سے نکاح کر لیا. دیکھیے دن میرا اللہ کیسے بدلتا ہے. دولت پہ ناز نہ کیا کرو, اس کو آزمائش سمجھا کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اب وہ جو بندہ تھا, اس عورت نے عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کر لیا. وقت گزرتا گیا, یہی عورت دسترخوان لگا ہوا ہے, بہترین کھانے وافر مقدار میں پڑے ہیں, دروازے پہ دستک ہوتی ہے. سائل آ کے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ روٹی دے دو, کئی دنوں سے بھوکا اور پیاسا. یہ عورت وہاں سے روٹی اٹھانے لگی. وہ بندہ دل کا بادشاہ تھا, اس نے کہا میرے حصے کی بھی روٹی اٹھا کے اس کو دے دو, اللہ نے ہمیں دیا ہی غریبوں کی وجہ سے ہے, اور روٹی ساتھ پیک کر کے بھی دے دو, ہو سکتا ہے اس کے بچے بھی بھوکے ہوں. وہ عورت دروازے پہ پہنچتی ہے, دروازہ کھولتی ہے تو اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں, کھانا ہاتھ سے گر جاتا ہے. وہ بندہ بھاگ کے آتا ہے,
اور آ کے کہتا ہے کرما والی کیا ہو گیا، کیوں تیری چیخیں نکل گئی ہیں، کیوں تو رونے لگ گئی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کہا سردار تجھے کیا بتاؤں، یہ میرا وہ پہلا خامد ہے، یہ وہ میرا پہلا خامد ہے جو جس نے مجھے روٹی دی، اس نے وہ سارا واقعہ سنایا۔ تو پھر یہ شخص بولا، اس نے اپنی خاموشی توڑی، کہا اے کرما والی میں نے اس راز کو سینے میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، میں تجھے بتاتا ہوں میں وہی کشکول والا ہوں جو تیرے دروازے پہ ایک وقت کی روٹی مانگنے کے لیے آیا تھا اور مجھے دھکے مار کے باہر نکال دیا گیا۔ میرے اللہ نے رحمتیں کی، میرا کاروبار چمک گیا، میرا رزق چمک گیا اور میں نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا ضرورت مندوں کا۔ یہ میرے بھائیوں ایسے دن بدلتے رہتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہیے، کبھی اپنی دولت پہ ناز نہ کریں۔ کبھی جو میرے نبی نے فرمایا، کہا صحابہ جہنم میں متکبر قسم کے لوگ جائیں گے جن کو اپنی دولت کے اوپر بڑا ناز تھا، جن کو اپنی دولت پہ بڑا ناز تھا، فخر کیا کرتے تھے، تکبر کر کے انسانیت سے بھی باہر نکل جایا کرتے تھے، زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلا کرتے تھے۔ فرمایا ایسے لوگ جہنم کا بانر بن جائیں گے۔ اور میرے نبی یوں مسجد سے باہر نکلے اور دیکھا کہ عورتیں کثیر تعداد میں ہیں، یہ خواتین کے لیے بھی پیغام ہے، یہ میرے نبی کا خوبصورت پیغام ہے اور اس کو دل کی تختی پہ لکھ کے جانا۔ میرے نبی نے فرمایا اے عورتوں تم زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ میں نے معراج کے موقع پہ میں نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا اور میں نے عورتوں کو کثیر تعداد میں جہنم میں دیکھا۔ فرمایا ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول کو رو پڑی، چیخیں نکل رہی ہیں، اللہ کے رسول ہم عورتوں کو کثیر تعداد میں جہنم میں کیوں دیکھا؟ میرے نبی نے فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو، لان تان زیادہ کرتی ہو، غیبت زیادہ کرتی ہو، چغلی زیادہ کرتی ہو، اپنے شوہروں کی نافرمانی تم بہت زیادہ کرتی ہو، کہیں یہ نہ ہو کہ ان برے اعمال کی وجہ سے تم جہنم میں چلی جاؤ۔ تم زیادہ کثرت کے ساتھ صدقہ خیرات کیا کرو، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ استغفار کیا کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمیں احساس دلانے کے لیے آتا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دے، ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہو۔ اللہ نے دیا ہے اپنی ضرورت کے جو اپنی استطاعت کے مطابق دے کسی کو اور انتظار نہ کرے چاند رات کا، چاند رات آئے گی تو میں فطرانہ دوں گا، چاند رات آئے گی تو میں فطرانہ دوں گا۔ اب مفتیان اکرام کو اعلان کرنے، بعضوں نے 300 تک کہا، بعضوں نے 320 تک کہا ہے۔ اب کوشش کریں زیادہ سے زیادہ فطرانہ دے اور ضرورت مند لوگوں تک اس کو پہنچائے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کے بدلے کی امید میرے اللہ سے رکھیں، میرے اللہ سے بدلے کی امید رکھیں کہ اس کا بدلہ میرے اللہ نے مجھے دینا ہے۔ بندے سے کسی بدلے کی امید نہ رکھیں اور فطرانہ ادا کرتے رہیں، جو ہے وہ جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے اوپر کریں، اور اگر نہیں کوئی مل رہا اہل قرآن کے اوپر آپ جو ہے وہ خرچ کریں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کی ضروریات کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اللہ آپ جب دنیا سے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ مطمئن ہو کر دنیا سے جائیں گے اور اللہ کا فرشتہ روح بعد میں نکالے گا، پہلے آپ کو جنت کا پیغام دے گا کہ اللہ نے جو ہے وہ تیرے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، تو جنت کا مستحق بن گیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے پر شفقت، رحم اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی والا معاملہ اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔